بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ نے جارحیت کی تو فیصلہ کن رد عمل دیں گے۔ ایران، بحیرہ روم میں پھنسے 700 سے زائد مہاجرین کو بچا لیا گیا۔ امریکی آرمی کا اچانک انخلا خراب سیکیورٹی صورتحال کی وجہ ہے۔ افغان صدر، انسانیت اور پڑوسی کا حق۔ پاکستان نیوی نے بھارتی بحری جہاز کے ڈوبتے عملے کو زندہ بچا لیا۔ حملہ خود بزدل اسرائیل نے کیا جس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ایران، امریکہ کا روسی سفارتکاروں کو 3 ستمبر تک ملک چھوڑنے کا حکم۔ پڑھائی کے دوران وقفہ حافظے کے لیے مفید قرار۔ مغرب کی خواتین اسلام کیوں قبول کر رہی ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں 9 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف اٹھانے والوں میں 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال بھنڈانوی حلف نہ اٹھا سکے۔ تحریک انصاف نے آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے نام فائنل کر لیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق اسپیکر چودھری انوار الحق کو اسپیکر اور چودھری ریاض گجر کو ڈپٹی اسپیکر کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور قائد حزب اختلاف کے چناؤ کے لیے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی اتحاد طے پا گیا۔ اسپیکر کے عہدے کے لیے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دے گی اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی نون کی خاتون امیدوار نصارہ عباسی کو ووٹ دے گی۔ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے امیدوار کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوگا اور قائد حزب اختلاف بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ ایران نے اسرائیلی بحری جہاز پر حملے کا ذمہ دار ٹھہرانے پر امریکہ اور برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ کسی قسم کی جارحیت پر فیصلہ کن رد عمل دیں گے۔ عمان میں اسرائیلی بحری جہاز پر ڈرون حملے کے نتیجے میں عملے کے 2 ارکان کی ہلاکت پر امریکہ، برطانیہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے پر الزامات اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 روز پہلے عمان میں اسرائیلی ارب پتی تاجر کی کمپنی کے آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا جس میں عملے کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک برطانیہ اور ایک رومانیہ کا شہری تھا۔ اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ نے حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر جاری بیان میں کہا تھا کہ عمان میں ہمارے آئل ٹینکر میں حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں اور ایران تک یہ پیغام اپنے انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ایران کے حملے میں ملوث ہونے کا پورا یقین ہے۔ اسی طرح برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے بھی کہا تھا کہ ایران نے دانستہ طور پر بحری جہاز کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا، یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی اور تشدد کو جنم دینے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ کسی بھی قسم کی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ لیبیا اور مالٹا کے ساحلوں کے قریب عارضی کشتیوں میں بحیرہ روم پار کرنے کی کوشش کرنے والے 700 لوگوں کو ریسکیو بحری جہازوں کی مدد سے بچا لیا گیا۔ مہاجرین کی امداد کرنے والی تنظیم SOS نے کہا ہے کہ اس کے جہاز نے بین الاقوامی پانیوں میں 6 ریسکیو مشن کیے جن میں سینکڑوں افراد کو بچا لیا گیا۔
SOS نے کہا ہے کہ بچائے گئے افراد میں 3 ماہ کا کم سن بچہ بھی شامل ہے۔ یاد رہے دوستو کہ حال ہی میں اقوام متحدہ نے علاقے کے مختلف ملکوں سے اپیل کی تھی کہ مسافروں کے تحفظ کی ذمہ داری میں حصہ لیں اور سمندر پار کرنے والے مہاجرین کی حفاظت صرف بحر روم کے ممالک پر ہی نہ چھوڑی جائے۔ ابھی تنظیم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان مسافروں کو کس بندرگاہ پر اتارا جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ ہزاروں افراد بحر روم پار کرنے کے خطرناک سفر کا آغاز لیبیا سے کرتے ہیں۔ زیادہ تر مہاجرین 300 کلومیٹر کا دشوار ترین سمندری سفر طے کرنے کے بعد اٹلی کے ساحل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے مخدوش سیکیورٹی صورتحال کا ذمہ دار امریکی آرمی کے اچانک انخلا کو ٹھہرا دیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران افغانستان میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال کی ذمہ داری غیر ملکی اہلکاروں کے اچانک انخلا پر عائد ہوتی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کو پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا کہ آرمی واپس بلائے گی تو سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اشرف غنی نے پارلیمنٹ میں طالبان کی پیش قدمی کو روکنے اور خراب سیکیورٹی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکیورٹی منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جن علاقوں میں صورتحال خراب ہے وہاں صرف 6 مہینوں میں حالات قابو میں آ جائیں گے۔ افغان عوام کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، جبکہ امریکہ نے ہماری بھرپور مدد کرنے کا عہد بھی کیا ہے۔ پاکستان نیوی اور پاکستان میری ٹائم ایجنسی نے مل کر بھارت سے صومالیہ جانے والے بحری جہاز کے عملے کو زندہ بچا لیا۔ یہ عملہ ملک شام سے تعلق رکھتا تھا اور بھارت سے صومالیہ چاول اور چینی لے کر جا رہا تھا، جو تکنیکی خرابی تیز لہروں کے باعث ڈوب گیا اور عملے نے مال بردار بحری جہاز کو ڈوبتے دیکھا تو سمندر میں چھلانگیں لگا دی۔ چھلانگیں لگانے کے بعد ایک بڑی کشتی ان کے قریب موجود تھی جس نے عملے کے 5 افراد کو ریسکیو کیا، جس کے بعد بھارت کے میری ٹائم ایجنسی کو اطلاع دی گئی اور بھارتی میری ٹائم ایجنسی نے پاکستان نیوی سے مدد مانگ لی۔ پھر کیا تھا کہ پاکستان نیوی ایک اچھے پڑوسی اور انسانیت کی خاطر نکل پڑی اور ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے پاکستان نیوی نے اپنے بحری جہاز اور ہیلی کاپٹرز کو متعلقہ مقام پر روانہ کیا، جہاں پر خراب موسم کے باعث بھی انہیں بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ کمانڈر احسان کے مطابق یہ جہاز کراچی سے 190 میل دور تھا جس کو ریسکیو کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی کا کہنا ہے کہ ایرانی جارحیت دنیا بھر کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے کہا کہ ایران سے ایک بار پھر دنیا بھر کے امن کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں، تاہم ہم اکٹھے ہو کر ایرانی جارحیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جتنا ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے یہ اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی کا کہنا تھا کہ ایران پہلے سے ہی اسرائیلی اہداف پر نظر رکھے ہوئے تھا اور ان کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ایران نے جہاز کو ڈرون سے نشانہ بنایا، تاہم اس میں برطانوی رومانیہ کے شہری ہلاک ہوئے اور اب ایران حملے کی ذمہ داری سے بچنے کی بزدلانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ نے تیل بردار جہاز پر حملے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حملہ خود بزدل اسرائیل نے کیا، جس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ امریکہ نے 24 روسی سفارتکاروں کو 3 ستمبر تک ملک چھوڑنے کا کہا ہے۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں روسی سفیر اناتولی نے کہا کہ تقریباً تمام سفارتکار کسی متبادل کے بغیر ہی ملک چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے اچانک ہی ویزے کے اجراء کے عمل کو سخت سے سخت بنا دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ روسی سفارتکاروں کے ویزوں کے معاملے کو روس کے خلاف جوابی کارروائی کے طور پر استعمال نہیں کر رہا۔ اس میں کچھ نیا نہیں ہے۔
روسیوں کو 3 سال بعد اپنے ویزوں کی مدت میں توسیع کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ ان درخواستوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان کافی عرصے سے 200 تنازعات چل رہے ہیں، اور یہ تعلقات اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے جب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں روسی صدر پیوٹن کو قاتل قرار دیا تھا۔ جو بائیڈن اور پیوٹن کے مابین ملاقات ہوئی تو اس کشیدگی میں کسی حد تک کمی دیکھنے میں آئی تھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم روس کی کارروائیوں کے خلاف سخت مناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ روسی سفیر اناتولی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا جائے گا اور ہم امریکہ اور روس میں روسیوں اور امریکی سفارتکاروں کی زندگیوں کو معمول پر لانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تقریباً 100 سال پہلے جرمن ماہر نفسیات ہرمن نے اپنی کتاب میں وقفے کے اثرات اسپیسنگ ایفیکٹ کی تفصیل دی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ سیکھنے اور پڑھنے کے عمل میں طویل وقفہ لیا جائے تو اس سے یادداشت اچھی ہوتی ہے اور سیکھنے کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ اب اسی بات کے مزید سائنسی ثبوت بھی ملے ہیں۔ اس ضمن میں جرمنی کے ماہرین نے دماغ پر بعض تجربات کیے ہیں جن میں روزمرہ زندگی کے یادداشتی تجربات شامل تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقفہ لینے سے بھولنے کا عمل نہیں بڑھتا، بلکہ دماغی خلیات نیورون کا وہ پیٹرن برقرار رہتا ہے جو سیکھنے کے عمل میں ترتیب پاتا ہے۔ اس طرح ماہرین کا مشورہ ہے کہ پڑھنے اور سیکھنے کے عمل کے دوران وقفہ یا چھٹی لینے سے دماغ کا یادداشتی حصہ مؤثر اور مضبوط رہتا ہے، لیکن اس وقفے کی مدت کتنی ہے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے ماہرین کہتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران 30 سے 60 منٹ کا وقفہ دیا جانا چاہیے، اور اسی مدت کے بہترین اثرات سامنے آتے ہیں، لیکن اس سے کم یا زیادہ دورانیے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے مذہب کو نہیں سمجھیں گے، آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوں گے، چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بوڑھے ہو گئے، اتنی عمر ہو گئی اور اب مذہب بدل لیا، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس راہ پر سکون ملتا ہے وہ اسی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ کورونا کے دوران مغرب میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص کر خواتین میں۔ مثلاً 92 سالہ جورجٹ لیپول نے اپنے مسلمان پڑوسی کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ خاتون نے کہا کہ میرا اسلام قبول کرنا دراصل اللہ کی طرف سے میری دعاؤں کا جواب ہے۔ جورجٹ اور ان کے پڑوسی محمد احمد پچھلے 40 سالوں سے ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ محمد احمد کی اہلیہ ہر وقت پردے میں ہوتی تھی۔ ایک دن جارجٹ نے ان سے پوچھا کہ تم پردہ کیوں کرتی ہو، جس پر اس نے کہا کہ یہ میرے دین میں ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ عورتوں کے یوں بے پردہ رہنے سے پھر ایک دن شاپنگ مال پر گئی تو وہاں یہ گر گئی تھیں۔ ان کو ایک خاتون نے سنبھالا اور بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہ بھی مسلمان تھیں اور پردے میں تھی۔ جارجٹ نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ وہ پردہ کیوں کرتی ہیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ پردہ میری پہچان ہے، مجھے کوئی نہ پہچانے مگر میرا پردہ پہچانے، یہی میری اصل پہچان ہے۔ جارجٹ کو یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے گھر جا کر اپنے پڑوسی محمد احمد کی رہنمائی میں سب کے سامنے قبول اسلام کر لیا۔ اسی طرح 85 سالہ انگلینڈ کی خاتون نے بھی بڑی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ ان کو انصاف پسندی اور سچ بولنے کا اصول اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام مریم شہادتن رکھ لیا۔ 60 سالہ خاتون جن کا تعلق امریکہ سے ہے، انہوں نے ارطغرل غازی کے کردار ابن عربی کے ڈرامے میں پیغامات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، جبکہ خاتون نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بدل کر ختیجہ رکھا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ابن عربی کے پیغامات سے زندگی کا رخ ہی بدل گیا اور کئی بار قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا، جس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ 52 سالہ آئرش خاتون نے اسلام قبول اس وجہ سے کیا کیونکہ انہوں نے ایک دن سوشل میڈیا پر ایک خطبہ سنا تھا جس میں اسلام کے سنہری اصول اور خواتین کے پیروں تلے جنت کی بشارت کا پیغام تھا۔ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔